السلام علیکم ناظرین، غیبت کے متعلق سیریز میں ہمارا آج کا ٹاپک ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے بارے میں بشارت دینا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہشام بن جعفر نے حماد بن عبداللہ بن سلیمان سے روایت کی ہے اور کہا ہے کہ یہ شخص آسمانی کتابوں کا مطالعہ کرنے والا تھا۔ اس نے کہا، میں نے انجیل میں پڑھا ہے، اے عیسیٰ، میرے عمل اور کام میں جد و جہد کرو اور اس سلسلے میں سستی نہ برتو، اور سنو اور اس پر عمل کرو۔ اے پاک و پاکیزہ اور باکردار اور بطول کے بیٹے، تم کسی کی آمیزش سے پیدا نہیں کیے گئے، میں نے تمہیں عالمین کے لیے نشانی اور آیت بنا کر خلق کیا ہے۔ پس صرف میری ہی عبادت کرو اور مجھ پر ہی بھروسہ کرو اور کتاب کو قوت اور طاقت کے ساتھ لے لو۔ سوریہ کے باشندوں پر سریانی زبان میں وضاحت اور تفسیر کرو اور ان تک میری بات پہنچا دو کہ بے شک کہ میں ہی وہ اللہ ہوں جو ہمیشہ سے قائم و دائم ہوں اور میرے لیے کوئی زوال نہیں۔ اس نبی کی سچائی کو مان لو جو اونٹ، زرہ اور تاج یعنی عمامہ، نالین و عصا کا مالک ہوگا۔ آنکھیں اس کی بڑی ہوں گی اور پیشانی کشادہ اور ہموار ہوگی۔ رخسار اس کے بھرے ہوئے ہوں گے اور اس کی ناک درمیان سے اٹھی اور اس کے سوراخ چھوٹے ہوں گے۔ اس کے سامنے کے اوپر اور نیچے کے دو دانت کشادہ ہوں گے۔ اس کی گردن چاندی کی صراحی کی طرح چمکدار ہوگی، گویا اس سے نور ساطع ہو رہا ہوگا۔ اس کے بدن پر سینے سے لے کر ناف تک بال ہوں گے اور اس کے شکم اور سینے پر کوئی بال نہیں ہوگا۔ اس کا رنگ گندمی ہوگا، سینے سے پیٹ تک نرم نازک بال ہوں گے۔ اس کی ہتھیلیاں اور پاؤں سخت و گوداز ہوں گے۔ اس کے قدم اگر مڑ جائیں تو ایک ساتھ مڑیں گے اور اگر وہ چلے تو گویا پتھر اس سے اکھڑتے ہوئے جائیں گے۔ پورے اعتماد اور سختی سے چلیں گے اور جب زمین پر قدم رکھیں گے تو بھی ایسے ہی اعتماد سے، اور اگر کسی گروہ کے ساتھ ہوں تو سب سے نمایاں ہوں گے۔ ان کا پسینہ ان کے چہرے پر موتیوں کی طرح ہوگا اور مشک کی خوشبو اس سے پھوٹ رہی ہوگی۔ نہ ان سے قبل نہ ان کے بعد ان کا کوئی مثل اور نظیر ہوگا۔ بطن اطہر خوشبودار ہوگا اور عورتوں سے زیادہ نکاح کرنے والے ہوں گے، ان کی نسل کم ہوگی۔ البتہ ان کی نسل مبارکہ یعنی حضرت زہرا سلام اللہ علیہا سے ہوگی، جن کے لیے جنت میں ایک الگ گھر ہے، جس میں نہ کوئی دکھ ہوگا نہ درد و غم ہوگا۔ اس مبارکہ کی آخر الزماں میں کفالت کی جائے گی، جس طرح تیری ماں کی کفالت زکریا علیہ السلام نے کی۔ اس کے 2 بچے ہوں گے جو شہید کیے جائیں گے۔ اس نبی کا کلام قرآن ہے اور اس کا دین اسلام ہے اور میں سلامتی بخشنے والا ہوں۔ پس طوبیٰ اس کے لیے ہے جس نے ان کے زمانے کو درک کیا، ان کے دوران نبوت کو دیکھا، ان کے کلام کو سنا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے پروردگار، یہ بتا کہ طوبیٰ کیا ہے؟ ارشاد ہوا، ایک درخت ہے جو جنت میں ہے اور میں نے اپنے ہاتھوں سے بویا ہے، جو تمام جنتیوں کو سایہ فراہم کرتا ہے۔ اس کی جڑیں رضوان سے ہیں اور اس کا منبع آب تشمع تسنیم، جنت کا ایک چشمہ۔ اس کی ٹھنڈک کافور کی ٹھنڈک کی مانند ہے اور اس کا مزہ زنجیل کا مزہ ہے، اور جو ایک گھونٹ اس میں سے پی لے تو کبھی بھی اسے پیاس نہیں لگے گی۔ عیسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، پروردگار، مجھے اس میں سے پلا دے۔
ارشاد ہوا، اے عیسیٰ، حرام ہے بشر پر جب تک وہ نبی اس میں سے نہ پی لے، اور تمام امتوں پر حرام ہے اس میں سے پینا جب تک اس نبی کی امت اس میں سے نہ پی لے۔ اے عیسیٰ، میں تمہیں اٹھانے والا ہوں اور آخری زمانے میں تمہیں زمین پر اتار دوں گا تاکہ اس نبی کی امت میں سے عجائبات کو دیکھو، اور تم دیکھو گے کہ وہ ملعون دجال کے ارد گرد جمع ہوں گے۔ میں تمہیں نماز کے وقت اتاروں گا تاکہ تم ان کے ساتھ نماز پڑھو۔ یہ امت مرحومہ یعنی رحمت کی سزاوار امت ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی کئی مرتبہ اپنی قوم سے غیبت اختیار کر چکے تھے۔ دوران غیبت وہ خدا کی زمین میں سفر کرتے تھے۔ اس دوران ان کے پیروکار اور قوم ان کے بارے میں کوئی خبر نہ رکھتے تھے۔ جب آپ ظاہر ہوئے تو شمعون بن حمون علیہ السلام کو اپنا وصی بنایا، اور جب شمعون بھی اس دنیا سے چلے گئے تو ان کے بعد میں آنے والے حجت ہائے خدا غائب رہے، اور لوگوں کو ان کی طلب کی شدت ہو گئی اور سختیاں بڑھ گئیں، دین نابود ہونے لگا، حقوق پامال ہونے لگے، واجبات اور سنتیں ختم ہونے لگیں، لوگ گمراہ ہو کر سیدھا راستہ چھوڑ کر دائیں بائیں جانے لگے، یہ جانے بغیر کہ کون سی چیز حق ہے اور کون سی باطل۔ یہ غیبت 250 سال تک جاری رہی۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، لوگ عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کے بعد 250 سال تک حجت ظاہری کے بغیر رہے۔ یعقوب بن شعیب روایت کرتے ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان 500 سال تک کی مدت کا فاصلہ تھا، جس میں سے 250 سال نہ کوئی نبی نہ کوئی عالم خدا کی طرف سے حالت ظہور میں تھا۔ میں نے پوچھا وہ کیا تھے؟ آپ نے فرمایا وہ حضرت عیسیٰ کے دین پر قائم تھے۔ میں نے پوچھا اس صورت میں وہ کیا تھے؟ آپ نے فرمایا وہ مومنین تھے۔ پھر آپ نے فرمایا زمین کبھی نہیں رہے گی مگر یہ کہ اس میں ایک عالم ضرور ہوگا۔ لوگوں میں سے جو حجت خدا کی تلاش میں زمین میں گھومے پھرے ان میں سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ پس وہ ایک عالم سے دوسرے عالم کی طرف منتقل ہوتے گئے اور ایک فقیہ سے دوسرے فقیہ کی طرف منتقل ہوتے گئے اور اسرار الہی کی تلاش میں رہے اور روایات کے ذریعے رہنمائی لیتے رہے۔ اس حالت میں سردار اولین و آخرین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظہور اور قیام کے 400 سال تک منتظر رہے، یہاں تک کہ ان کی ولادت کی بشارت انہیں ملی، اور جب انہیں فرج و کشائش کا یقین ہوا تو تہامہ مکہ کی طرف روانہ ہوئے اور وہاں انہیں اسیر کر لیا گیا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔